جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی ہنگامہ خیز دن تھا اسلام آباد کے اندر، اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے ایک کوٹ دوسری کوٹ، دوسری سے تیسری کوٹ، تیسری سے چوتھی کوٹ، عمران خان صاحب جو ہے مستقل کورٹس میں تھے، تو وہ آئے بہت دیر سے۔ اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ کورٹس کے بعد جو ہے وہ کورٹس کے اندر کی صورتحال کیا رہی، اور پھر سب سے بڑی جو اہم سماعت ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر، جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ تو فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب دے دیں گے کل کے 11:30 بجے کے فیصلے میں، یا ہدایات دیں گے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ پھر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور بڑی ایک اور اہم خبر ہے جس سے ہم شروع کریں گے، وہ ہے جی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، دونوں بڑے سینئر ججز ہیں، انہوں نے جو عدالت عظمیٰ کا مقدمات کی سماعت کرنے کا کو مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اوپر اعتراضات اٹھا لیے۔ اور ہوا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ آج صبح جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بینچ تبدیل ہو گیا ہے، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کون طے کرتا ہے؟ رجسٹرار کو انہوں نے بلایا۔ رجسٹرار نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ چیف جسٹس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو فکس کرتے ہیں، ہمارے اپنے اختیارات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، چیف جسٹس صاحب نے کوئی ریٹن میں دیا ہے تو وہ بتائیے۔ تو ان کے پاس تحریری کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائزی صاحب نے فرمایا کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، 5 سال تک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی رہ چکا ہوں، ہم چاہتے ہیں شفافیت ہونی چاہیے۔ اگر رجسٹرار کیس ایک سے دوسرے بینچ میں لگا دے تو شفافیت کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا حسن رضوی صاحب اس کیس کے اندر تھے، وہ کہاں چلے گئے اور ان کو کیوں کر دیا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک رجسٹرار تو میرے جیسے جج سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ عطا بندیال صاحب جو کہ ستمبر میں ریٹائر ہوں گے، ان کے بعد جو اگلے چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ ان کی شکایت ہے یہ کہ وہ آتے ہیں اور بینچ جو ہے وہ تبدیل ہوا، اور انہوں نے پھر آج سننے سے معذرت کر لی۔ اور کل جو کچھ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل بھی جو نوٹس آئے ہیں، 4 ججز کے نوٹس آئے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی ایک اچنبھے والی بات ہے۔ اور ایک طرح سے اطہر من اللہ صاحب نے تو جو ہے وہ ایک بدنیتی کا جو ہے وہ الزام جسے کہنا چاہیے، یا انہوں نے کہا کہ جو نوٹس ان کو کہے گئے تھے وہ انہوں نے نہیں دکھوائے۔ بدنیتی شاید زیادہ سخت زبان ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب اسی طرح کا نکلتا ہے کہ جو نوٹس ان کو کہے گئے تھے جب وہ آئے ہیں تحریری طور پر، تو وہ نوٹس نہیں تھے جو کہ وہ چاہ رہے تھے۔ تو ایک ادارہ جو کہ آئینی، یا جو انہوں نے کہا تھا، معذرت کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا اور جو تحریر کرنے کا کہا گیا تھا، جب تحریری نوٹس حکم نامہ آیا تو اس کے اندر ان کا جو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی جو بات تھی یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس میں سے غائب تھا، یا اس طرح کا موجود نہیں تھا اصل حالت میں۔ اب دیکھا جائے تو ایک بڑا آئینی بحران جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ انتخابات ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک ڈویژن اور تقسیم جو ہے وہ نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے یہ دراڑیں پختہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ ترین ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ پاکستان کے تمام آئینی، قانونی اور ہر طرح کے بحران جو ہے وہاں پہ نمٹائے جا سکتے ہیں۔ مگر جب وہ ادارہ خود ہی بحران کا شکار ہو اور خود معزز جج جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شدید آئینی بحران اور ایک شدید جسے کہنا چاہیے ادارہ جاتی بحران جو ہے وہ پاکستان کے اندر جنم لے چکا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ جو فکس کرنے کا معاملہ ہے، جو رجسٹرار کی جانب سے بینچ مقرر کرنے کا معاملہ ہے، یہ ایک معاملہ اپنے اندر ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ رکھے ہوئے بیٹھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اس کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے چیزیں آ جائیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جو آج چیف جسٹس صاحب نے خود نوٹس لیا ہوا ہے 2 ججز کے ریفر کرنے کے اوپر، اور وہ ہے انتخابات کی تاریخ، صوبائی انتخابات کی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ گورنر کے حوالے سے، اور اب وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ تو آج اس سلسلے میں بھی کافی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، جب ایک تو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے آ کے کہہ دیا، ان کے سیکٹری نے، کہ جی جو صدر صاحب تھے، سابق صدر بار کے، انہوں نے اپنی ذاتی منشا کے اعتبار سے یا اپنی ذاتی خواہش کے مطابق ذاتی حیثیت میں یہ دائر کی تھی انتخابات کے حوالے سے آئینی درخواست، اور ہم اس سے لا تعلقی کا
اظہار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ آئینی جو درخواست ہے اس کی سپریم کورٹ میں پیروی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ صدر مملکت کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ صدر صاحب نے تاریخ دے دی، تو انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں اسمبلی چونکہ صدر صاحب نے گورنر صاحب نے توڑ دی تھی، لہٰذا وہاں کا تو صدر صاحب کا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ انہوں نے میرا خیال ہے اوور سٹیپنگ کر دیا، اور ان سے وہ جو ہے وہ اپنے اختیارات سے آگے بڑھ کے انہوں نے وہاں پہ بھی تاریخ جو ہے انتخابات کی جو ہے وہ اناؤنس کر دی۔ تو انہوں نے پھر پوچھا جج صاحب نے، چیف جسٹس نے، کہ اب کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا جی اب ہم جو ہے وہ ایڈوائس واپس لے لیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا ادارہ ہے صدر کا، جن کے آفس سے ریفرنس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ بس ریفرنس چلا گیا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ یہ ایڈوائس وہ دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے۔ یعنی اتنی جلدی میں صدر مملکت پہ جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ کہنا چاہیے کہ صدر کو کہا گیا کہ بھئی آپ فٹافٹ جو ہے وہ لکھیں اور انتخابات کی ڈیٹ دے دیں، اور انہوں نے جو ہے وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور انہوں نے وہ تاریخ جو ہے وہ دے دی۔ تو آج جو حکومتی اتحادی جماعتیں تھیں ان کا، یہ سیاسی جماعتوں کا جو موقف تھا کہ صدر یہ تاریخ نہیں دے سکتے تھے، ایک تو ٹھپا اس کے اوپر لگ گیا۔ پنجاب میں انہوں نے کہا کہ چونکہ گورنر تھا تو گورنر نے نہیں دی تھی تو لہٰذا صدر نے دے دی۔ آج کے جو آرگیومنٹس اگر آپ کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ بھی صدر صاحب کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال کل اس پہ جب فیصلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کہا جا سکتا۔ اب کیا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے اب اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہے، کل 11:30 بجے تک پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ ہدایت دیں گے گورنرز کو یا ہائی کورٹس کو کہیں گے، کیونکہ آلریڈی معاملہ ہائی کورٹس کے اندر موجود ہے، جس پہ یا آفریدی صاحب نے لکھا بھی کہ یہ معاملہ چونکہ وہاں پہ ہے تو آپ اس پہ از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں کر سکتے کل اپنے نوٹس میں۔ تو وہ بھی ایک دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ ان کو کہیں گے کہ وہ کریں یا خود ہی ڈیٹ دے دیں گے، کہ چونکہ آج اس میں ایک بڑی اور دلچسپ صورتحال آئی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں مشاورت کریں، تو جب سیاسی جماعتوں کی مشاورت کی بات آئی تو فواد چوہدری صاحب نے فٹافٹ اپنی جو خواہش تھی وہ لے آئے کہ ہم پارلیمنٹ میں جانے کو اور ترمیم کرنے کو تیار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی قیادت سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی جو ہے تاریخ دیں، اور بالکل درست بات ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ مشاورت کرے اداروں کے ساتھ، گورنر کے ساتھ، صدر کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی کرے، یہ ان کا اختیار ہے۔ تاریخ دینا بہرحال جو ہے وہ گورنرز کا، اب تک جو سماعت میں بات ہوئی وہ یہ کہ گورنرز کو دینی چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر مملکت اور کل جو فیصلہ آئے گا اس میں وہ ہائی کورٹس کو کہیں گے کہ آپ گورنر صاحب کو بلائیں کریں، اور یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی گورنر صاحب نے ان سے جو کہا گیا تھا کہ آپ تاریخ دیں، اس فیصلے کی تشریح کے لیے خود گورنر صاحب جو ہے وہ کورٹ میں جا چکے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ کل بحران یا تو وسیع تر ہوگا یا یہ بحران سمٹے گا تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، قانونی حیثیت کیا ہوگی، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ کہ اب جو محفوظ فیصلہ ہے وہ کب غیر محفوظ ہوگا یا کب وہ نکلے گا باہر، اور کیا اس میں سے نکالا جائے گا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے سکھر میں پی ٹی آئی کے صدر نے بہرحال یہ کی ہے درخواست دائر، اور اسی طرح سے انہوں نے جو توہین عدالت کی درخواست بھی ان کی لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ گئی ہے ان کے خلاف کہ ان کو توہین عدالت جو ہے فکس کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی آج پیشیاں، حاضریاں، سارا دن جو ہے وہ ایک عمران خان صاحب صبح 8 بجے نکلے، انہوں نے آنا تھا 9 بجے ان کی سماعت تھی، لیکن لاہور سے لیٹ نکلے، پھر انہوں نے وہ قافلہ بناتے چلے گئے، پھر وہ لوگوں کو لے کے چلے آئے۔ پھر آپ نے سیشن کورٹ کے اندر اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں مناظر آپ نے دیکھے کہ جس طرح سے لوگوں نے گیٹ کو روندا اور توڑا اور جس طرح سے وہ سامنے آئے، تو یہ ایک عجیب لا لیسنس جو ہے وہ آج ہم نے دیکھی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی منتوں کے بعد جو ہے وہ آج کورٹ میں آئے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے ایک اس طرح کا ایسا ملک، ایسا معاشرہ نہیں چل سکتا جہاں ظلم نہ ہو اور کفر رہ سکتا ہے، ظلم نہیں رہ سکتا، حضرت علی کا قول، اور یہ کہ طاقتور کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے قانون الگ اور مسکین کے لیے قانون الگ۔ یہ عمران خان صاحب کی جو ان کے جو سینٹینسز وہ اپنے خطابات میں خطبوں میں دیتے تھے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف ایک ایکسکلوسیو ان کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے کورٹس میں، بلکہ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ جاتے ہیں، میری عدالت، میری مرضی والا جو کام ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ان پہ کوئی اعتراض بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اب
آج جو ہے ان کی ایک ضمانت، باقی جگہوں پہ ان کی بینکنگ کورٹ میں تھی ممنوع فنڈنگ کے اندر، وہ ان کی ہو گئی ضمانت، کنفرم ہو گئی، انسداد دہشت گردی میں کنفرم ہو گئی، اور اسی طرح لیکن ایک جو ان کی کیس تھی توشہ خانہ میں تھی، اس میں ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ ان کے جاری ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے، اس کے اندر جو ہے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کے لیے 7 مارچ کی سماعت بھی رکھی ہے عدالت نے، اور ہو سکتا ہے کہ 7 مارچ کو عمران خان صاحب آ جائیں، اگر اب ان کا دل ہوا تو وہ آئیں گے، نہیں دل ہوگا تو وہ نہیں آئیں گے، اور پھر کوئی ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ افسوسناک بات یوں ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے عدالت کے اندر پیشیاں ہوتی ہیں، مجھے تو وہ ہٹلر کے وہ مناظر یاد آتے ہیں، اور میں نے اس پہ ایک دفعہ کالم بھی لکھا تھا کہ کس طرح سے ہٹلر جو تھے وہ عدالت میں جاتے تھے، اور پھر کس طرح سے وہ اس اپرچونٹی کو جلسے میں تبدیل کر دیتے تھے، پھر وہاں پہ ایک فائری تقریریں کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے۔ تو آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے۔ دنیا کی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ رہنما جائیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ اس طرح سے کریں، پاور شو کریں، لوگوں کو لے کے جائیں، عوام کو لے کے جائیں، اور پھر دیواریں پھلانگی جائیں۔ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف کی 1997 میں 1993 میں ان کی جو ہوئی تھی اسمبلی برخاست ہوئی تھی، تو اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ جو تھے وہ دیواریں پھلانگ کے جو ہے وہ گئے تھے، ایم این ایز اور پی ایم ایل این کے، اور اس کے اوپر بہت آج بھی تاریخ میں وہ جو مناظر ہیں وہ محفوظ ہیں، اور پی ایم ایل این اس کا دفاع کرتے کرتے نہیں تھکتی ہے۔ تو آج اسی طرح کے جو مناظر ہیں وہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انفارچونیٹلی دیکھے ہیں، جس میں کہ خود پی ٹی آئی کے رہنما بھی اور ان کے کارکن جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ سو اب انٹرسٹنگ ہوگا یہ دیکھنا کہ انتخابات کی کیا تاریخ آتی ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، کیا انٹرپریٹیشن آتی ہے، کیونکہ ابہام تھا، اور ابہام کے لیے ہی جو ہے وہ یہ از خود دور کرنے کے لیے از خود نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابہام دور ہوگا یا ابہام بڑھ جائے گا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، کل ہم آپ کو بتائیں گے ان سائڈ سٹوریز بھی اس کے حوالے سے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہمیں جو ہے وہ دیکھتے رہیے۔ اللہ نے کے بعد